بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو شخص اپنے دین سے پیر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، پس ان قریب اللہ رب العالمین ایسی قوم پیدا کرے گا، یحبهم جن سے اللہ کی محبت ہوگی، ویحبونہ اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین نرم دل ہوں گے مسلمانوں کے لیے، اعزۃ علی الکافرین زبردست ہوں گے کافروں کے لیے، یجاہدون فی سبیل اللہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہے، واللہ واسع علیم اور اللہ رب العالمین بڑی وسعت والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ بلا شبہ تمہارا رفیق تو وہی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا اور جو ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ جو کہ قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون اور اسی حال میں کہ رکوع کرنے والے ہو، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو کوئی دوست رکھے اللہ اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا اور مسلمانوں کو، فإن حزب اللہ هم الغالبون تو بلا شبہ اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ غالب ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 54 میں یہ بتلایا گیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ گہری دوستی نہ مسلمانوں کے مفاد میں ہے اور نہ دین اسلام کے حق میں ہے، بلکہ کسی فرد یا جماعت کی کجروی اور ارتداد اسلام کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ نقصان اس کا ہوگا جس نے دین چھوڑا ہے، جس نے مسلمانوں کو چھوڑا ہے۔ اللہ تعالی قادر مطلق ذات ہے جس نے دین کے سربلندی کا، حفاظت کا اور غلبے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَنَصَرَ عَبْدًا وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا الحمد للہ الذی اوفى عہدہ۔ اللہ تعالی کوئی ایسی دوسری قوم میدان میں لے آئے گا جو اللہ کی دین کی حفاظت، دین کی اشاعت
اور دین کے تبلیغ اور ترویج کے فرائض احسن انداز میں سر انجام دیں گے، کسی فرد، کسی شخص، کسی جماعت، کسی ادارے پر دین کا غلبہ موقوف نہیں ہے۔ ان المقادر اذا سعادت الحقت العاجز بالقادر، تقدیر الہی جب کسی کی مددگار ہو جاتی ہے تو ایک عاجز بیکار سے قادر اور توانا کام لے لیتی ہے۔ اللہ آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ مسلمان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر مرتد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی پاک صاف ستھری جماعت کھڑے گی، ایسی جماعت کھڑی کر دے گا جن کی صفات یہ ہے، جن کے پہلے صفت کیا ہے کہ اللہ ان سے محبت فرمائے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے محبت کے اعتبار سے بہت سخت ہوتے ہیں۔ اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فرمایا میری فرمان برداری کرو، تم سے اللہ محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت کے بغیر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ اور رسول کی محبت کے بغیر تو ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اور اس جماعت کی دوسری صفت یہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ایمان والوں کے لیے نرم دل ہوں گے اور کافروں کے بارے میں دبدبے والے ہوں گے۔ سورہ فتح میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہے سخت ہے کافروں کے بارے میں، اشداء علی الکفار ہے لیکن رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہے۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے، اور ظاہر جہاد جہد سے مشتق ہے، محنت کو، کوشش کو، تکلیف اٹھانے کو جہد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے محنت کو جہاد کہتے ہیں، قلم سے ہو، زبان سے ہو، تلوار سے ہو، تدریس کی صورت میں ہو، تبلیغ کی صورت میں ہو، تصنیف کی، تالیف کی صورت میں، سیاست کی صورت میں ہو، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ تلوار جس صورت میں بھی ہو۔ اور سورہ توبہ سورہ تحریم میں فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے اللہ کی نبی، اے نبی، کافر اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ چوتھی صفت اس جماعت کی یہ ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامتی سے نہیں ڈرتے۔ جب اللہ پر ایمان لایا ہے، رسول اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ سے محبت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، تو اس ایمان اور محبت میں کسی کی ملامتی بھی قابل قبول نہیں۔ وہ متنبی بدبخت نے کہا تھا،
شعر تو اچھا تھا، احبہ و احب فیہ ملامتا ان الملامت فیہ من آدائہ عزل العوازل حول قلب الطائہ وہو الاحبۃ منہ فی سودائہ۔ اب ظاہر ہے کہ ان صفات پر متصف ہونا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، ورنہ اکثر مفسرین کے نزدیک مذکورہ آیت میں ایک قسم پیشن گوئی ہے فتنہ ارتداد کے حوالے سے، جس کے سرکوبی کے لیے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا جہاد کیا۔ مسیلمۃ الکذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، یمن میں قبیلہ مزد کے سردار اسود عنسی نے بھی نبوت کا اعلان کیا، قبیلہ بنو اسد کے سردار طلیحہ ابن خویل اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ فرمایا کہ جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئے احکام اور قانونی اسلام کا انکار کرے تو میرا فرض ہے کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ روانہ کیا، اور اس لشکر میں حضرت وحشی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھوں مسیلمۃ الکذاب مردار ہو گئی تھی۔ طلیحہ ابن خویل بھاگ گیا لیکن آخر میں پھر مسلمان ہو گیا، اور اسود عنسی بھی خلافت صدیقہ کے پہلے مہینہ ربیع الاول میں ان کا کام تمام کیا اور مردار ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 55 میں یہ ہے کہ اللہ اور رسول دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں۔ راکعون میں بعض مفسرین نے اصطلاحی رکوع مراد لیا ہے، جو نماز کا ایک رکن ہے، لیکن جمہور مفسرین اس جگہ راکعون سے مراد اصطلاحی رکوع مراد نہیں لیتے، بلکہ رکوع کا لغوی معنی مراد لیتے ہیں تواضع، عاجزی، انکساری، کذا فی تفسیر بحر محیط و تفسیر کشاف۔ اور معنی یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو اپنے اعمال پر ناز نہیں ہے، بلکہ تواضع اور انکساری ان کی خصلت اور فطرت ہے، اور بڑے انکساری کے ساتھ اللہ کی دین کا کام، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو شخص دوستی کرے اللہ سے، اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے، تو یہ جماعت غالب آئے گی، یہ جماعت غالب ہوگی۔ اور اس میں تنبیہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، کوئی اس تردد اور شک میں نہ رہے کہ نہ جانے کون غالب آئے گا اور کون مغلوب ہوگا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسا منافق مت بنو جو کہتے تھے کہ نقشہ دائرہ یقیناً اللہ ہی کی جماعت غالب آئے گی۔ اور سورہ مجادلہ میں ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ لکھ چکا ہے کہ ضرور غالب رہوں گا میں اور میرے رسول۔ سورہ صفات میں ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور ہم پہلے یہ حکم دے چکے ہیں
کہ ہم اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہم اس کی مدد کریں گے، پیغمبروں کی مدد ہوگی، اور بے شک ہمارا لشکر غالب آئے گا۔ اور میرا ایمان ہے کہ اسلام غالب آئے گا۔ اسلام کل بھی غالب تھا، اسلام آج بھی غالب ہے، اسلام کا رعب بھی اور اسلام کا دبدبہ بھی، اور اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب رہے گا۔ ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔